السلام علیکم۔ میں احمد خالد محمود خان کے ساتھ لایا ہوں عوام کا پاکستان۔ آئیے پیپلز پارٹی کی حالیہ سیاسی حالات پر بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی انتخابی پوزیشن کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احمد خالد خان۔ آج کل جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، ہر روز سیاسی صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ اب یہ ہماری بات چیت چونکہ تھوڑے وقت میں ہونی ہوتی ہے، اس لیے ہم بہت ہی مختصر انداز میں بات کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی یہ جماعت ہے اور اس کی بہت لوگ عزت کرتے ہیں، بہت تکریم کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا عہد آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف سندھ میں ان کے پاس، وہ بھی رورل میں، زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں۔ رورل سے مراد جو سندھ کے دیہاتی علاقے ہیں، کراچی جو ہے وہ شہری علاقہ ہے، وہاں پر ان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سندھ میں کامیاب تو ہو جائیں گے، لیکن کافی مشکل پیش آئے گی، اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ، شہری سندھ یعنی کراچی سے کوئی سیٹیں ان کو مل سکیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اپنا اتحاد بنا رہے ہیں۔ اس طرح مل ملا کر کچھ نہ کچھ مرکز میں بھی کر لیں گے اور سینٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ فائدہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ کوئی بڑے فیصلے کر لیں گے۔ کچھ ان کے متعلق بدنامی کی، یعنی مالی بدعنوانیوں کی خبریں، پہلے تو کیسز اور الزامات ہوتے تھے اور مبینہ کیسز کہا جاتا تھا، اب پھر ان کے متعلق یہ بات چیت ہونے لگ گئی ہے اور لوگ بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جیسے پاسکو گندم کے ذخیرے کو جو ہے وہ جمع رکھتی ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ پاسکو کے ہزاروں ٹن گندم جو عوام کی ملکیت ہے، گندم کم ہونے کی شکل میں عوام کو پیش کیے جانے کے لیے موجود تھی، انہیں چوہے کھا گئے، دیمک کھا گیا، یا ان کی جگہ بھوسا پڑا ہوا ملا۔ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے ان کو کافی بڑا نقصان ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ادھر کراچی شہر میں یعنی اربن سندھ میں این پی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو اور بھی زیادہ کمزور ایک لحاظ سے کر دیا ہے۔ میں اب یہ میری زبان نہیں ہے کہ کسی کو میں کمزور یا طاقتور کہوں، لیکن اس سے فرق ضرور پڑتا ہے۔ تو سر یہ بتائیں کیا پیپلز پارٹی سیاسی جمہوریت کے اصولوں پر اترتی نظر آتی ہے؟ یہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، تھوڑی تلخ بات بھی ہے، اور سچ ہو تو پھر کہنا بھی ضروری بنتا ہے، اور آپ نہیں کہتے تو پھر سچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر اس کو کہنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں جمہوری نظام نہیں ہے، یہ خاندانی سیاست ہے اور خاندانی جمہوریت ہے، وراثتی سیاست ہے اور وراثتی جمہوریت ہے۔ آپ جس خاندان کو اٹھائیں گے وہی خاندان اپنی سیاست اور اس پہ مسلط ہوگا، انہی کے خاندان میں وہ سیاست چل رہی ہوگی، تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے گی، بندے تبدیل ہو جائیں گے، وزیر اعظم نواز شریف کی بجائے شہباز شریف بن جائیں گے، چیف منسٹر شہباز شریف کی بجائے حمزہ شریف بن جائیں گے، اور اس طرح کر کے تو یہ سلسلہ وراثتوں پہ چلتا ہے۔ یہ نہ یہ سیاست ہے، نہ عوامی سیاست ہے، نہ ریاستی، نہ بین الاقوامی کسی نظریے پہ مبنی ہے۔ یہ خاندانی سیاست اور خاندانی جمہوریت، ڈائنسٹک ڈیموکریسی جن کو کہتے ہیں، اور یہ مافیاز کی طرح ہوتی ہے۔ کیوں کہ سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، جرم بھی ہو جائے، تو یہ مظلوموں کو مار دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی۔ اگر خاندانی جمہوریت میں نہ ہوں اور انڈیپینڈنٹ ہوں، افراد کی ہوں، تو پھر عوام اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس سے بات کر سکیں۔ خاندانی جمہوریتیں چونکہ مافیاز کی طرح ہوتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کیا جاتا، یہاں تک معذرت کے ساتھ ملکی انتظامی ادارے، حساس ادارے اور عدالتیں تک ان سے خوف کھاتی ہیں۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری عوام کو متاثر کر سکیں گے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ وہ اپنے آپ کو نوجوان قیادت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کے نوجوان ہونے پر کس کو شک ہے، لیکن ان کی بات چیت پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔
کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کو ہر گھروں میں آرام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگ وہاں سے نکل جائیں اور آپ کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں اور آپ جو ہے ان کے جو ہے ملک کے سربراہ بن جائیں۔ یہ تو سیاست نہیں ہے، نہ یہ کوئی جمہوری نظریہ ہے، یہ تو کسی سے ووٹ کی خیرات مانگنے والی بات ہے، بھیک مانگنے والی بات ہے کہ خدا کے لیے بزرگوں، تجربہ کار سیاستدانوں ادھر ادھر ہو جاؤ۔ جبکہ ارتقائی طور پر سیاسی عمل میں کوئی بزرگ ہو یا چھوٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کم عمر ہو یا بڑی عمر کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سیاسی کردار کیا ہے اور کیا آپ اس کے لیے سیاسی نتائج جمہوریت کو عطا کرتے ہیں، عوام کو عطا کرتے ہیں اور ریاست کو عطا کرتے ہیں۔ تو زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت ہی متنازع بات ہے کہ ہمارے پاس بہت سی چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، لیکن جب بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آپ کو کہے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ ایسا ہے۔ زرداری صاحب کے متعلق جو کیسز بنے ہیں اس میں وہ آزاد تو ہوتے گئے، کہتے تو ہیں 12 سال قید رہا، وہ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ کیس ثابت نہ ہونا بے گناہی کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کی سزا ملے گی جب کیس ہی ثابت نہیں ہو، مگر عوامی لاشعور سے، عوامی شعور سے، عوامی یادداشتوں سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ڈاکو یا چور یا مجرم اپنا جرم نہیں چھپا سکتا تو وہ جرم کرے گا ہی نہیں۔ سب سے طاقتور مجرم وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ حرف نہ آنے دے اور جرم کرنے کے باوجود صفائی سے باہر نکل جائے۔ تو زرداری صاحب کی اس طرح کی باتیں، زبان پہ بات، جگہ جگہ پہ ان کے نشانات، اور اس کی کک بیک سے لے کر نقد پیسے لینے تک، اور اس طرح بہت سارے واقعات جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں لوگوں کی رائے خراب ہوگی۔ ان کے لیے صرف رائے خراب نہیں ہوگی بلکہ ان کی حمایت جو پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالہ سے تھی، کہتے تھے کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد لوگ کھمبے کو بھی بھٹو صاحب کے نام کا ووٹ دے دیتے ہیں، تو اب وہ بات نہیں رہی ہے۔ پورے پاکستان میں سے پیپلز پارٹی کی تھوڑی بہت جو بھی جورسڈکشن ہے، جو بھی ان کا حلقہ اثر ہے، وہ دیہاتی سندھ میں یا رورل سندھ میں باقی رہ گیا ہے۔ اب اتحاد بنا کر کہاں تک پھیل سکتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ انتخابات میں کیا ہوگا۔ لیکن اتحادیوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ اتحادی جو ہیں اگر پیپلز پارٹی کے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی توسیع نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ اپنے مفادات کے لیے وہ آئے ہیں اور ان کو چیلنج کی طرح پیپلز پارٹی کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو زرداری صاحب کا بیگج جو ہے وہ بلاول بھٹو کے لیے بھی بہت مہنگا ہے اور بہت بھاری ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت مہنگا اور بہت بھاری ہے۔ لوگ اس ظلم کو بھول نہیں سکتے ہیں کہ جب اس ملک کا، اس عوام کی محنت مزدوری کا، خون پسینے کا پیسہ کھا بھی لیا جائے، اٹھا بھی لیا جائے، اٹھا کر باہر کے ملکوں میں لے جایا جائے، وہاں جائیدادیں موجود اور ثابت بھی ہو جائیں، آپ پھر بھی بے گناہ ثابت ہو جائیں، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ رائے خراب ہوتی ہے اور لوگ حمایت نہیں کرتے۔ اچھا، تو سر یہ بتائیں، جو سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کیس پر زرداری صاحب پہ کیا رد عمل تھا؟ زرداری صاحب کا بہت زیادہ پرجوش رد عمل تھا، اور رد عمل ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اگر متنازع ہے تو تنازع کو کھول کے بتا دیں کہ اس میں کس کا کیا رول ہے، عدالتوں کا کیا رول ہے، اداروں کا رول کیا ہے، جنرل محمد ضیاء الحق کا کیا رول تھا، تو یہ کھول کے بتا دیں کس کو کہ کیا اس میں بھٹو صاحب کا جرم کیا تھا، کیا وہ اس میں ملوث تھے، وہاں موجود تھے، کیا بھٹو صاحب نے گولی چلائی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ تو ملک ہی میں نہیں تھے، یا کسی اسی ملک میں کسی دوسری جگہ پر ہوں گے۔ بہرحال یہ میرے دلائل نہیں ہیں، میں تو ایک تبصرہ کر رہا ہوں۔ تو زرداری صاحب کا رد عمل جو ہے وہ بھٹو صاحب کی شہادت پہ بہت طاقتور ہے، حالانکہ اسی میں شاہ نواز بھٹو جو ہیں وہ پیرس میں یا فرانس کی کسی اس کے کوئی علاقہ تھا جہاں پر کوئی مسئلے مسائل تھے، وہاں 4 فیکٹر تھے شاہ نواز کے ارد گرد: خاندانی سیاست کا جھگڑا، خاندانی جائیداد کا جھگڑا، پاکستان کے انتظامی اداروں کی اس کے خلاف اقدامات کا، غداری اور تخریب کاری اور دہشت گردی کے مقدمات کے حوالے سے، اور وہ 5واں کوئی طاقتور وہاں پڑ گیا ہوگا اور شاہ نواز کو لے گئے ہوں گے، تو اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پہلے نے مارا، دوسرے نے یا تیسرے یا چوتھے فیکٹر نے۔ اسی طرح
मुर्तज़ा भुट्टो को सरेआम कत्ल कर दिया गया, क्या हुआ उनका? जरदारी साहब की हुकूमत भी आई, चली भी गई, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा भी रहे, चले भी गए। अपने ही भाइयों, अपने मामू मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के कत्ल की तहकीकात तो क्या, फैसला तो क्या, गुफ्तगू भी ना छेड़ी। ये खामोशी की तरफ जाती है कि इसका मतलब क्या है। मैं तो इसकी कोई तशरीह नहीं रखता, अगर किसी के पास हो तो वो पाकिस्तान के अवाम को ज़रूर बताए। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई, जरदारी साहब उसके बाद सदर बन गए, उनकी सदारत के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पे कोई किसी किस्म का ना फैसला हुआ, ना तहकीकात हुई, ना कोई तहकीकाती नताइज सामने आए। नुसरत भुट्टो जिस हालत में दुबई में मरी हैं, उनको कंट्रोल्ड डेथ कहा जाता है। उसको कंट्रोल्ड से मुराद है कि उनकी जो बीमार शख्सियत थी, वो ज़हनी तौर पर मौफ थी या नहीं थी या कम थी, उन पर लोगों का ऐसा एक पहरा था कि जब तक मर नहीं गई वो पहरा उनके इर्द गिर्द से ख़त्म नहीं हो सका। इन चीज़ों के जवाब तो किसी के पास नहीं है। और जरदारी साहब अगर भुट्टो साहब के कत्ल पे इतना जोश व खरोश का मुजाहरा करते हैं तो ये काबिल तहसीन बात है। मैं कहता हूँ कि शाहनवाज, मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, माफ़ी चाहता हूँ, नुसरत भुट्टो के मामलात और उनकी अमवात के मुतल्लिक भी कोई नताइज सामने लाए जाएँ। आप देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम शान सियासतदान की सियासी नस्ल ही ख़त्म हो गई, उनका नामो निशान ही कोई नहीं। उनका नामो निशान सिर्फ एक वजह से लिया जाता है, जिक्र किया जाता है कि उनके नाम पे कहीं ना कहीं से वोट बटोर लिए जाएं, और अब तो वो भी लोग उसको देने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा, तो राव अनवर जरदारी साहब का बच्चा था और अब उनके मुतालिक स्कैंडल पेश करने गया। राव अनवर पाकिस्तान पुलिस का ऑफिसर था और अब रिटायर हो गया है। इसके मतलब बहुत सी बातें और मुतनाज़ा चीज़ें होती हैं। इसको बैनुल अक़वामी सतह पे एनकाउंटर पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। एनकाउंटर का मतलब होता है जो पुलिस के लोग, पुलिस ऑफिसर जुराइम करने वालों के ख़िलाफ़ इक़दाम करते हैं, मुकाबला करते हैं, उनको असलहा से मुकाबला करते हैं, उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो राव अनवर को बैनुल अक़वामी सतह पे इस तरह की पहचान हासिल है। दुरुस्त है, ये बहादुर आदमी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द भी बहुत सी धुंधली फिज़ा कायम है। मेरा ख्याल है, मैं नहीं कहता मेरी बात सच है, लेकिन मैं अपना ये अंदाज़ा ज़रूर बता सकता हूँ कि उसने ये स्कैंडल जो हैं खोले हैं वो झूठ होंगे या सच होंगे। उसने कहा कि 5 साल में पीपल्स पार्टी ने, गुज़श्ता 5 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध में 7 खरब की करप्शन की है और वो पैसा बैरून मुल्क ले जा चुके हैं। ये राव अनवर के अल्फाज हैं, जो चाहे जरदारी साहब को सुनाई दें, बिलावल साहब को सुनाई दें या बिल्कुल ना सुनाई दें। बल्कि बिलावल साहब तो कहते हैं कि मेरा दामन साफ़ है, मेरा हाथ साफ़ है। भाई, आप क्यों कहते हैं कि आपका दामन साफ़ है, आपका हाथ साफ़ है? आप ये भी बता दें कि आपका पेट साफ़ है। क्या आप नौकरी करके पैसे कमाए हैं, मजदूरी का रोटी खाई हुई है, मजदूरी और पैसे के लिबास से पहन के बड़े हुए हो, फीस देने के लिए किसी कारखाने में काम किया था, वो कहाँ से आया इतना सरमाया? गिनती तो बता नहीं सकते उसकी कि ये इतने खर्चे जो हुए आपकी शख्सियत पे, वो तो इतने मुल्क उससे आबाद हो सकते हैं, आवाम की मुश्किलात में आसानी हो सकती है। आप कहते हैं मेरा दामन साफ़ है। भाई, ये भी बता दो कि पेट भी साफ़ है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि राव अनवर साहब के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ कि राव अनवर का हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब का चूँकि MQM के साथ इत्तेहाद हो गया है, उसका फ़ायदा कोई किसी हवाला से नवाज शरीफ को या MQM को या राव अनवर को हासिल हो रहा हो, तो उन्होंने जरदारी के ख़िलाफ़ वो बातें बता दी हैं जो राव अनवर के याददाश्तों में हैं, उसकी नौकरी के दौरान वकूफ़ पजीर होती रही, उसके रिकॉर्ड पे होंगी या कोई उसने सबूत रखा हुआ होगा जिसकी बुनियाद पे वो ये गुफ्तगू कर रहा है। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही देखते रहिए अवाम का पाकिस्तान। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।